بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال، جس میں سے دوسرا عمل ہے رمضان کا ادب و احترام کرنا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے، لہٰذا اس کا حد درجہ ادب احترام کرنا چاہیے اور اس میں کسی بھی ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے زمرے میں آتا ہو، مثلا روزہ خوری کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عظموا حرمتہ فإن حرمته عند الله من أعظم الحرمات فلا تنتهكوا فإن الحسنات والسيئات تضاعف فيه۔ رمضان کی حرمت کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اس کی حرمت اللہ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت ہے، پس تم اسے پامال مت کرنا، بے شک رمضان میں نیکیوں کا اجر اور گناہوں کے وبال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کنز العمال عن الدیلمی 24269۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاۃہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ۔ جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑ گڑانے لگتے، آپ پر خوف طاری ہوتا۔ شعب الایمان 3353۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاتقوا شہر رمضان فإن الحسنات تضاعف فیہ ما لا تضاعف فیما سواہ وکذلک السیئات۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ طبرانی اوسط 4827۔ رمضان کا ادب و احترام اور اس کی قدردانی کی صورتیں۔ رمضان المبارک کے ادب و احترام اور اس کی قدردانی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک، رمضان المبارک سے عقیدت اور محبت رکھی جائے، اس مہینے کے بارے میں کوئی نازیبا ناشائستہ جملہ نہ کہا جائے، اس مہینے کو بوجھ سمجھتے ہوئے کوسا نہ جائے۔ نمبر دو، رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں اور بغیر کسی شرعی اور واقعی عذر کے روزہ ہرگز نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ روزہ نہ رکھنا رمضان کی سب سے بڑی ناقدری ہے۔ اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا ہو تب بھی سب کے سامنے کھانے پینے سے گریز کیا جائے، چھپ کر مخفی رہتے ہوئے کھایا پیا جائے۔ تین، رمضان المبارک میں ہر قسم کے تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے مکمل اجتناب کیا جائے، بالخصوص کھلم کھلا اور علی الاعلان گناہ کبھی کبھی اور کسی بھی صورت میں نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کی بہت بڑی ناقدری ہے جس سے رمضان کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ چار، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اور ہر دور کے اسلاف اور اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ سے طریقہ چلا رہا ہے۔ پانچ، آخری عشرے کی خصوصی قدر کی جائے اور اس میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت کی کوشش کی جائے، شب قدر کو پانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔